بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز جنازہ ادا کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند آدمی بھی پڑھ لیں تو سب بری ذمہ ہوں گے، ورنہ وہ سب گناہگار ہوں گے جن کو خبر پہنچی تھی لیکن وہ نماز جنازہ پڑھنے نہیں آئے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، ایک آدمی بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، 4 بار تکبیر کہنا اور کھڑے ہو کر پڑھنا، اور اس کی 3 سنتیں ہیں: اللہ کی حمد و ثنا کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا، جو مرا ہوا پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ نیز میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائب کی نماز نہیں۔ اگر کئی میتیں جمع ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی نماز کافی ہے۔ اگر سب کی نیت کرے اور علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے تو افضل ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد کا جنازہ ہو تو امام سر کے بالمقابل کھڑا ہو، اور اگر عورت کا جنازہ ہو تو جنازے کے وسط یعنی درمیان میں کھڑا ہو۔ اگر میت بالغ ہو تو اس کی دعائے مغفرت کا ارادہ کرے، اور اگر میت نابالغ بچے یا بچی کی ہو تو اسے اپنا پیشرو باعث اجر و ثواب اور شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنانے کا ارادہ کرے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کا فریضہ ادا کرنے کی نیت اس طرح کرے: 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود شریف واسطے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے منہ طرف کعبہ شریف کے، اور مقتدی یہ بھی کہے پیچھے اس امام کے، پھر رفع یدین کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر زیر ناف ہاتھ باندھ لے اور یہ ثنا پڑھے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر کہے اور یہ درود پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر ہاتھ اٹھائے بغیر تیسری تکبیر کہے، میت اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ بالغ مرد اور عورت دونوں کی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے حاضر لوگوں کو اور ہمارے غائب لوگوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو۔ یا اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو ہم میں سے موت دے اس کو حالت ایمان پر موت دے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے: اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو جو دعا یاد ہو وہی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہے اور بعد ازاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر دے۔ اس کے بعد صفیں توڑ کر دعا مانگے۔ جنازہ کو کاندھا دینا عبادت اور بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور بلا حائل بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔